نوش کی دال بندین شاہراہ پر ایف سی کے قافلے پر کالعدم بی ایل اے نے خودکش حملہ کیا ہے۔ حملے میں 3 ایف سی اہلکاروں سمیت 5 افراد شہید ہو گئے۔ حملے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ دھماکے کے زخمیوں کو علاج کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کالعدم بی ایل اے کے دہشت گردوں نے آج صبح ایف سی کانوائے پر بارودی دھماکہ اور خودکش حملہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف فوری جوابی کارروائی کی۔ ابتدائی کارروائی میں 3 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے تمام راستے بلاک کر دیے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی خودکش حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ صدر مملکت نے دھماکے میں قیمتی جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اس قسم کی بزدلانہ کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ گورنر بلوچستان جعفر مندوقیل اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے بھی دھماکے کی مذمت کی ہے۔ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے امن سے کھیلنے والوں کو عبرتناک انجام تک پہنچائیں گے۔ بزدلانہ حملے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ دہشت گردوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ بلوچستان میں ہر قیمت پر امن قائم کریں گے۔ یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ گورنر بلوچستان کا کہنا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ معصوم لوگوں کو نشانہ بنانا سفاکیت کی انتہا ہے۔ اس طرح کی بزدلانہ کارروائیوں کے ذریعے قوم کے پختہ عزم کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنائے جانے کے مقام پر متاثرہ ریلوے ٹریک کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ ریلوے ٹریک کی مرمت اور بحالی کا کام کل تک مکمل کر لیا جائے گا۔ سبی اور مٹھ سے 2 ریلیف ٹرینیں سامان ٹیکنیکل ٹیموں کو لے کر صبح متاثرہ مقام پر پہنچی تھیں۔ مشکاف کے قریب ریلوے ٹریک جعفر ایکسپریس کو دہشت گرد حملے میں نشانہ بنانے سے متاثر ہو گیا تھا۔ ریلوے ٹریک متاثر ہونے سے کوئٹہ سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس معطل ہے۔ دوسری جانب جعفر ایکسپریس حملے کے 3 زخمیوں کو کوئٹہ کے سول اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ جعفر ایکسپریس حملے میں زخمی 13 افراد کو سول اسپتال لایا گیا تھا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ہاتھ ہے۔ دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال ہونا افسوسناک ہے۔ افغان حکومت کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی۔ فیصل آباد میں صحافیوں سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ملک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، گرینڈ آپریشن کی کیا ضرورت ہے؟ بلوچستان میں کوئی بڑا آپریشن نہیں ہو رہا۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس میں جو ہے وہ انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی را ہے اس کا ہاتھ ہے۔ وہ ان تمام دہشت گردوں کی ماں کا رول ادا کر رہی ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک جن کی ہم نے بہت مدد کی ہے اور وہ ان دہشت گردوں کو جس قسم کی وہاں پہ انہوں نے سہولتیں فراہم کی ہوئی ہیں، وہاں پہ یہ اپنی تیاریاں کر کے تو اس کے بعد جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اسی گرینڈ آپریشن کی نہ کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی گرینڈ آپریشن کی کوئی شکل ہوتی ہے۔ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ آلریڈی ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑا اور گرینڈ آپریشن کیا ہوگا؟ پی سی او آپریشنز ہو رہے ہیں جو کہ انٹیلیجنس بیسڈ ہیں، اور وہاں پہ ان دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کیا جا رہا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا ہے کہ نومبر 2021 میں کیے گئے ایک فیصلے کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ وفاقی صوبائی حکومتیں، عوام اور افواج پاکستان اس معاملے پر یکجا ہیں۔ پاکستانی سرحد کے اندر آ کر دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپریشن کے ذریعے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ ایاز صادق کا کہنا ہے کہ منگل کو وزیر اعظم کے زیر صدارت پارلیمانی لیڈر کی ان کیمرہ بریفنگ متوقع ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پہلے بنا تھا نواز شریف صاحب کے زمانے میں اور امپلیمنٹ ہوا۔ آپ جانتے ہیں ضرب ازد اور رد الفساد کے 2 آپریشن ہوئے، اربوں ڈالر اس کے اوپر روپے خرچ ہوئے تھے اور پورے ہمارے ملک میں امن و امان ہو گیا تھا۔ مگر 2021 نومبر کا ایک ایسا فیصلہ تھا جس کی وجہ سے یہ دہشت گردی پھر پنپ رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کے اگینسٹ آپریشن بھی ہوگا، اس خرابی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا بھی جائے گا۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے، مجھے امید ہے کہ پرسوں شاید ہماری ان کیمرہ بریفنگ ہو سارے پارلیمنٹری لیڈرز کی۔ اس چیز پہ یونائٹڈ ہیں کہ پاکستان کی سرحد کے اندر آ کے پاکستانیوں کے خلاف نہتے پاکستانیوں کو جو مارنے کا سلسلہ چلا ہے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر چینی سٹہ مافیا اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
FIA, IB اور FBR نے چینی سٹہ مافیا اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، جس کے بعد ملک بھر میں چینی کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ مارکیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمت کم ہو کر 165 سے 170 روپے کلو کے درمیان آ گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے چینی 180 روپے فی کلو فروخت ہوئی ہے۔ کارروائیاں چینی کے جعلی خریداروں، بینک اکاؤنٹس، فروخت کا ریکارڈ حاصل کر کے کی گئیں۔ پنجاب شوگر ملز ایسوسی ایشن نے قیمتیں کم کرنے کی تحریری یقین دہانی کرا دی ہے۔ وزیر اعظم چینی سٹہ مافیا اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیوں کی نگرانی خود کرتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی کی قیمتوں کے معاملے پر متعدد اجلاسوں کی صدارت بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ججا گینگ کو گرفتار کرنا قابل تحسین ہے۔ انسانی اسمگلنگ کے کالے دھندے میں ملوث افراد نے پاکستان کے تشخص کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی، ان کی وجہ سے پاکستان کی دنیا میں بدنامی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے FIA اور انٹیلیجنس بیورو کے افسران اور اہلکاروں سے خطاب کے دوران کہا کہ انسانی اسمگلنگ کے گھناؤنے جرم کے مرتکب عناصر کی سرکوبی حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں پاور شیئرنگ کے بدلے پیپلز پارٹی سے سندھ میں اپنا حصہ مانگ لیا ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے پنجاب میں لیگی ارکان کے برابر ترقیاتی فنڈز دینے کا اپنا مطالبہ دہرا دیا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ کے معاملے پر کوارڈینیشن کمیٹیوں کے گزشتہ روز ہوئے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ کے معاملات دیکھنے کے لیے سب کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ لاہور سے اعظم ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ کے معاملے پر کوارڈینیشن کمیٹی کے گزشتہ روز کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی وفد نے مختلف محکموں کی چیئرمین شپ نہ ملنے اور افسران کی تعیناتی کا وعدہ پورا نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہوئے 20,000 سے زائد ووٹ لینے والے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو بھی ترقیاتی فنڈز دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں نئے لوکل ایکٹ بل پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے وفد میں شامل رہنماؤں نے گلہ کیا کہ پیپلز پارٹی تنقید بھی کرتی ہے اور فنڈز بھی برابر کے مانگتی ہے۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو پیشکش کی کہ کابینہ میں شامل ہونے کی صورت میں ان کی محرومیاں ختم کی جا سکتی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں پاور شیئرنگ کے معاملات دیکھنے کے لیے سب کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جس میں نون لیگ کی جانب سے ملک محمد احمد خان اور مریم اورنگزیب، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے علی حیدر گیلانی اور حسن مرتضیٰ شامل ہوں گے۔ سب کمیٹی ہر ہفتے پاور شیئرنگ کے معاملات کا جائزہ لے گی۔ اعظم ملک، جیو نیوز، لاہور۔ کراچی میں بلدیہ ٹاؤن کے علاقے رانگڑ محلے میں راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچنے سے خاتون جاں بحق ہو گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے میں ایک خاتون شدید زخمی ہوئی ہیں۔ بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز راہیل سلمان سے۔ راہیل، کیا کہنا ہے پولیس کا؟ سارا بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پولیس حکام یہ بتاتا ہے کہ ایک مقامی پارک کے اندر جو ہے وہ UC چیئرمین اور دیگر مخیر افراد کی جانب سے راشن کی تقسیم جاری تھی کہ اس دوران اچانک وہاں پر بھگدڑ مچی اور جس سے کچھ خواتین زخمی ہو گئیں۔ اس میں سے فوری طور پر ایمبولینس کو کال کیا گیا اور انہیں اسپتال شفٹ کیا گیا کہ اس دوران ایک خاتون راستے میں دم توڑ گئی، اس کی فوری طور پر بھی شناخت نہیں ہو سکی۔ اس کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ پولیس حکام مزید یہ بتاتے ہیں کہ اس راشن کی تقسیم کا اجازت نامہ بھی حاصل کیا گیا تھا، لیکن اس دوران اچانک وہاں پہ بھگدڑ مچنے کے باعث سے افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ابھی اس وقت جو مکمل طور پر یہاں پر ایریا جو وہ کلیئر کر لیا گیا۔ پولیس حکام بتاتے ہیں کہ واقعے میں ایک خاتون زخمی ہے جن کی حالت ابھی تشویشناک ہے، جبکہ ایک خاتون اس سے دم توڑ چکی ہے جن کی ابھی فوری طور پر شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ جی راہیل سلمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کراچی میں بلدیہ ٹاؤن کے علاقے رانگڑ محلے میں راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچی اور اسی دوران خاتون ایک جاں بحق ہو گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے میں ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی ہیں۔ اس وقت اس علاقے کو کلیئر کرا لیا گیا ہے۔ راشن تقسیم UC چیئرمین اور مخیر حضرات کی جانب سے کی جا رہی تھی۔ راشن تقسیم کے لیے پولیس سے اجازت نامہ بھی حاصل کیا گیا تھا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی ٹرافی کراچی ٹور کے بعد لاہور پہنچ گئی ہے۔ ٹرافی کی آج 2 مقامات پر نمائش کی جا رہی ہے۔ اس وقت ٹرافی کو ہاکی اسٹیڈیم لایا گیا ہے۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کراچی ٹور کے بعد پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی ٹرافی لاہور پہنچ گئی ہے اور ٹرافی کی آج 2 مقامات پر نمائش کی جا رہی ہے۔ اس وقت اس ٹرافی کو ہاکی اسٹیڈیم لایا گیا ہے۔ مناظر آپ جیو نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا کیا مقصد آپ کے گراؤنڈ میں آنے کا؟ دیکھیں، مقصد تو وہی ایک خواب ہے کہ جس طرح ہم نے کرکٹ میں پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کیا تھا، اسی طرح ہم ہاکی کو بھی ریوائیو کرنا چاہتے ہیں اور 1-2 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح لاہور کراچی کی سیریز کروائیں اور خواجہ جنید صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اس دفعہ یہ اس کو لیڈ کریں گے اور جو ہمارا ٹورنامنٹ ہوگا اس میں ہمارا پلان یہی ہے کہ یہاں پہ جب ہماری ٹیم ہوگی تو ہم ہاکی کا ٹرائل یہاں پہ اناؤنس کریں گے اور یہاں کی اور کراچی کی ٹیم بنائیں گے اور انشاءاللہ PSL کے بعد ہاکی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ٹرافی لانے کا مقصد یہی تھا کہ جس طرح پورے ملک میں آپ کو پتہ ہے PSL ایک بہت بڑا برانڈ بن چکا ہے اور ہر کوئی اس کے ساتھ اٹیچ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ PSL کی جو خوشیاں ہیں وہ ہاکی کی طرف بھی لے کے جائیں تاکہ پاکستان کو ہاکی میں بھی نیا ٹیلنٹ مل سکے۔